عصر کے بعد اسٹڈی کرنا پڑھائی کا اعلیٰ وقت کیا ہے؟ کیا عصر کے بعد دنیاوی اسٹڈی کر سکتے ہیں؟ شریعت کے اعتبار سے کس وقت پڑھائی کرنا صحیح ہے اور کس وقت نہیں؟ ایثار صاحب انڈیا سے، دیکھیں عصر کے بعد بھی آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں، دنیاوی بھی دینی بھی۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ فجر اور عصر کے بعد ذکر کا معمول بنائیں، کیونکہ یہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ ترغیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، چوتھے کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، کلمہ ہے حدیث میں، کہ یہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام پڑھا اس نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے زیادہ کوئی نیکیاں کر ہی نہیں سکتا سوائے وہ شخص جو اس سے بھی زیادہ دفعہ پڑھے، اور بنی اسماعیل کے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات ایسے پیارے کلمات ہیں کہ سورج ان سے زیادہ اچھے کلمات پر طلوع ہی نہیں ہوتا، وہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صبح اور شام نا، فجر کے بعد اور عصر کے بعد ذکر کا یا درود شریف کا معمول بنانا چاہیے، استغفار کا، لیکن اسٹڈی کرنا بھی جائز ہے، تھوڑی دیر ذکر میں لگتے ہیں، تسبیح میں لگتا ہے، اس کے بعد آپ اپنی پڑھائی کریں۔ رہا یہ مسئلہ کہ شریعت کے اعتبار سے کس وقت پڑھائی کرنا بہتر ہے کس وقت نہیں ہے، دیکھیں اس میں شریعت خاموش ہے، کیونکہ یہ میڈیکل سائنس کا مسئلہ ہے، یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو میڈیکل سائنس اور جو ماہر حکیم ہیں وہ کہتے ہیں صبح کے وقت انسان کا دماغ بہت فریش ہوتا ہے، تو اس وقت جو چیز یاد کی جائے دماغ میں اچھی طرح سے بیٹھ جاتی ہے، دماغ فریش ہوتا ہے۔ سب سے بہتر جو ہے نا پڑھنے والوں کے لیے جو ایک فارمولہ ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو آپ کے تھوڑے وقت میں بہت برکت ہو جائے گی۔ وہ یہ کہ آپ رات کو عشاء کے فوراً بعد سو جائیں، تقریباً 9 بجے آپ سو جائیں۔ ہے مشکل، میرے لیے بھی بہت مشکل ہے، لیکن عمل کریں۔ 9 بجے جب آپ سو گئے تو 10 11 12 1 2 5 گھنٹے بہت ہیں۔ 2 بجے آپ اٹھ جائیں، 2 بجے اٹھنے کے بعد آپ وضو کریں، تہجد کی نماز پڑھیں، دعا مانگیں، اس کے بعد آپ اسٹڈی کے لیے بیٹھ جائیں، مزہ نہ آئے پیسے واپس۔ اتنا فریش دماغ ہوگا آپ کا، اور اتنے کم وقت میں آپ بہت اچھا کام کر سکتے ہو، اسٹڈی کر سکتے ہو، آپ جو ہے وہ حافظہ آپ کا اس وقت بہت تیز ہوگا، اور صحت بہت اچھی ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر جب فجر سے تھوڑی دیر پہلے آپ بہت تھک جائیں پڑھ کے، تو فجر سے پہلے اذان کے بعد 10-15 منٹ نیند لے لیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ فجر کی اذان اور فجر کی نماز کے دوران تھوڑی دیر آرام کیا کرتے تھے، تو اس سے آپ اور زیادہ فریش ہو جائیں گے، ہٹو بچوں سے بھی اوپر کی چیز ہو جائے گی۔ تو یہ پڑھنے والوں کے لیے بہت بہترین ہے۔ اس کے بعد آپ ناشتہ واشتہ کریں، جو بھی ایکسرسائز کرنی ہے، ناشتہ کرنا ہے، یا اپنے معمولات پورے کریں، تلاوت کر لیں، ذکر کر لیں، اور جو ہے جو بھی آپ کے معمولات ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ دوپہر کو کھانے کے بعد آدھا یا 1 گھنٹہ آپ نے پھر سو جانا ہے، اس کے بعد پھر آپ رات تک فریش رہیں گے۔ تو پڑھنے والے آدمی کو فریش دماغ چاہیے۔ آج کل جو پبلک کی روٹین چل رہی ہے اس میں دماغ فریش نہیں رہتا، محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے، دماغ کو تھکانا پڑتا ہے، اس کا آؤٹ پٹ بہت کم ہوتا ہے، اور اس دماغ کی تھکاوٹ سے صحت برباد ہوتی ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ آپ پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھیں جو میری اس وقت مسائل سن رہے ہیں، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، اکثر پڑھے لکھے لوگ میں نے بیچارے تھوڑے سے اب نارمل ہی دیکھے ہیں، یعنی جو پھر بتا دوں جو میری اسپیچ سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ دماغ کا اتنا غیر ضروری استعمال، اور تھکے ہوئے دماغ کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں، کھانا کھایا ہوا ہے پھر کتاب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ پیٹ بھی خراب، دماغ بھی خراب۔ تو یہ جو میں نے آپ کو روٹین بتائی ہے بڑی خاندانی قسم کی روٹین ہے، اس پر عمل کریں، مزہ نہ آئے پیسے واپس، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔